نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ فرقان آیت نمبر 35 سے 50 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، معہو، اس کے ساتھ، اخاہ، اس کے بھائی، ہارون وزیرا، ہارون علیہ السلام کو وزیر یعنی مددگار۔ وزیر کا لفظ وزر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے میں مددگار ہم نے آپ کو بنایا، ہارون علیہ السلام کو بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یعنی ان کی معاونت کے لیے، ان کے مددگار کے طور پر رسالت کی ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو ہم نے کہا، ہبا یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، دونوں جاؤ، بس ہم نے کہا تم دونوں جاؤ، الی القوم، اس قوم کی طرف، الذین، جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو، یعنی قوم فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور ان لوگوں کے مسلسل انکار کے باعث اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کو کذبوا الرسل، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو، ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بری طرح ہلاک کرنا، یعنی مسلسل انکار کیا انہوں نے، تو اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ مختصراً ذکر ہے یہاں پہ قوم فرعون کا، اس سے پہلے ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور قوم نوح نے، لما، جب، انہوں نے جھٹلایا، الرسول، پیغمبروں کو، رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم، اور ہم نے بنا دیا انہیں، للناس آیا، لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ قوم نوح نے بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا اور انہیں نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، عذابًا علیما، ایک دردناک عذاب۔ یعنی پیغمبروں کو جھٹلانے والی جتنی بھی قومیں ہیں دنیا میں تو ان کو سزا ملتی ہی ہے، ان پہ عذاب آتا ہی ہے، مگر اصل عذاب ابھی ان کا منتظر ہے۔ یہ عذاب انہیں آخرت میں ملے گا اور وہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ہم نے ان کے لیے آخرت میں ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَآدم وَثَمُودَ، اور اسی طرح ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اصحاب الرسی، کنویں والے، کنویں والوں کو بھی، قوم عاد کو، قوم سمود کو، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والوں کو، وَقُرُونًا، اور قوموں کو، بین ذالک، اس کے درمیان، کثیرہ، بہت سی، اور اس کے درمیان بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اصحاب الرسی کے بارے میں کوئی اتنی وضاحت ہمیں اور اتنی تفصیلات نہیں ملتی کہ یہ کون سی قوم تھی اور ان کا زمانہ اور علاقہ کون سا تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو شاید کہیں کنویں میں بند کر دیا ہوگا، اس لیے انہیں کنویں والے کہا گیا ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک قوم ہم نے بیان کی اس کے لیے امثال، مثالیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کیا بری طرح تباہ کرنا۔ اپنے اپنے وقت پہ ان سب قوموں کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھوس دلائل اور واضح حقائق پر مبنی تعلیمات پیش کرنے کے لیے ان کی طرف رسول بھیجے، اور انہوں نے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کیا، تو جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا أَهْلَ الْقَرْيَةِ، اور البتہ تحقیق
آ چکے ہیں، اتو علل قریتی اس بستی پر، التی جس پر، امطرت برسائی گئی، مطر السوء بہت بری بارش، اور یقیناً گزر چکے ہیں یا آ چکے ہیں اس بستی پر جس پر برسائی گئی بہت بری بارش۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا پس نہیں تھے وہ دیکھتے اسے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عامورہ اور سدوم کی بستیاں ہیں، اس سے مراد جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان کو بدترین بارش سے یعنی پتھروں کی بارش سے تباہ و برباد کیا گیا۔ قرآن میں کئی جگہ پہ ان کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں رہے؟ شام کے سفر کے دوران آتے جاتے قریش کے تجارتی قافلے جب ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کیا یہ لوگ انہیں عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ امید نہیں رکھتے تھے دوبارہ جی اٹھنے کی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر یقین ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے عبرتناک حقائق پر سے یہ لوگ جب گزرتے ہیں تو بغیر کوئی سبق حاصل کیے اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں، گویا ان کے پاس آنکھیں تو ہیں جس کے ساتھ یہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس دل تو ہیں جس کے ساتھ یہ سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، یہی حال اس قوم کا ہے۔ اور اللہ سوال کر رہے ہیں افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ بات تو اصل میں یہ ہے کہ انہیں دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور وہ جب دیکھتے ہیں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں وہ بناتے آپ کا مگر مذاق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اَهَذَا الَّذِي، کیا یہی ہے وہ شخص، الذی جسے بعث اللہ رسولہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر؟ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ یہ ان کا ہے طریقہ مذاق کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایز اٹ از سینٹینس یہاں پہ کوٹ کر دیا قریش مکہ کا، کہ ان کا طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، کہ وہ بات سننے کے لیے کبھی سنجیدہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور آپ کی دعوت کو ہمیشہ مذاق میں اڑاتے تھے، نہ کبھی آپ کی بات کو سنجیدگی سے سنتے، نہ کبھی اس پر غور کرتے، نہ اس کا کوئی سنجیدہ جواب دیتے، بلکہ کیا کہتے؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس طرح کے جملوں کے ذریعے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ ان قادا لیضلنا، ان قادا بے شک قریب تھا، لیضلنا کہ ضرور وہ گمراہ کر دیتا، نہ ہمیں، ان آلہتنا ہمارے معبودوں سے۔ یہ ان کی بات ہے قریش مکہ کی، اہل مکہ کی۔ لولا ان صبرنا، اگر یہ نہ ہوتا، ان صبرنا کہ ہم ثابت قدم رہے، ہم جمے رہے، علیہا ان پر، یعنی اگر ہم اپنے بتوں پر ثابت قدمی نہ دکھاتے تو یہ تو ہمیں کب کے گمراہ کر چکے ہوتے۔ وسوف یعلمون، اللہ فرماتی ہیں ان قریب یہ جان لیں گے، ہینا یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، ہینا جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، من اضل سبیلا کہ کون بھٹکا ہوا ہے راستے سے، یعنی پتہ چل جائے گا، حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ اصل گمراہ کون تھا، جنہیں یہ گمراہی کا الزام دیتے ہیں وہ، یا یہ خود گمراہ ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، ارأیت کیا تو نے دیکھا، من اس شخص کو، اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ اپنا معبود، ہواہ اپنی خواہش کو، افانت تکون تو کیا آپ ہو سکتے ہیں، علیہ اس پر،
وکیلا نگہبان. یہ جو آیت ہے نا، اس میں شرک کی جو قسم بتائی گئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. بڑے بڑے توحید پرست لوگوں کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، مورتیوں کے آگے ماتھے ٹیکیں، یا قبر پرستی تک ہی شرک محدود نہیں ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے کسی صاف اور واضح حکم کے مقابلے میں ہم اپنی خواہش نفس پر عمل پیرا ہوں. یہ بھی شرک میں آتا ہے. انسان کو ہر وقت اس کا نفس دنیا کی کاموں میں الجھائے رکھتا ہے. زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنا، چاہے وہ حرام طریقہ ہی کیوں نہ ہو، اور حرام کو اپنانے کی طرح طرح کی توجیحات انسان کا نفس اس کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے سود کے ہے، ہمارا بینکنگ سسٹم ہے سود کا، ہم طرح طرح کی دلیلیں پیش کر کے اس کو اپنے اوپر حلال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آج کل کا سود تو حرام نہیں ہے، وہ تو پرانے زمانے کا سود تھا جس میں غریبوں کا استحصال ہوتا تھا، آج کا تو بینکنگ کا نظام ہے، اس میں تو اس کے بغیر تو کچھ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز جو باتیں ہمارا نفس ہمیں سجھاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے نفس کے بندے بن گئے ہیں، ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں. عبادت کا مطلب ہے غلامی، مکمل غلامی کا نام عبادت ہے. جس طرح ایک غلام اپنے مالک کا ہر حکم ماننے کا پابند ہوتا ہے، اس طرح ایک بندہ بھی اپنے معبود کی مکمل فرما برداری کرتا ہے اور اس کے کسی حکم سے منہ نہیں موڑتا. ہم نے پیچھے سورہ مومنون میں پڑھا تھا جب فرعون نے کہا کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ ان دونوں کی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوم تو ہماری غلام ہے اور اطاعت گزار ہے. تو وہاں اطاعت گزاری کا کیا مطلب تھا؟ اب اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص ویسے تو توحید کے دعوے کرے، لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں بھی پڑھے اور سب کچھ کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ زبان سے بھی کہے، دل سے بھی مانے، لیکن عملاً وہ اطاعت اپنے نفس کی کرے، تو دراصل وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا بندہ ہے. بات جب وہ اپنے نفس کی مانتا ہے نا، پھر وہ توحید نہیں رہتی. پھر اللہ کی بات صرف اللہ کی بات نہیں پھر رہتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری. ایاک جب عبادت کا مطلب جیسے میں نے وہ بتایا کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، تو عبادت کا مطلب اطاعت بھی ہے. جب ہم زبان سے تو ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو پھر ہم اپنی خواہش کے بندے بن جاتے ہیں. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی خواہش کو؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا آپ ہو سکتے ہیں اس پر نگہبان؟ کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اکثر ان میں سے یسمعون سنتے ہیں، او یعقلون یا سمجھتے ہیں. ام تحسب کیا آپ گمان کرتے ہیں، انا کہ بے شک اکثرهم ان میں سے اکثر یسمعون سنتے ہیں، او یعقلون یا سمجھتے ہیں. یہ لوگ آپ کی محفل میں اگر کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے آتے تھے تو دراصل وہ سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ تو اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے تھے تاکہ واپس جا کے انہیں بتائیں کہ ہم تو بڑے اہتمام کے ساتھ گئے تھے، مگر ان کی باتوں کو ہمیں کوئی خاص بات سننے کو ملی نہیں وہاں پہ. انہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ سب الا مگر کالانعامی، مگر چوپایوں کی طرح، انعام کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ تو زیادہ گمراہ ہیں، سبیلا راستے کے اعتبار سے. چوپائے تو کسی کلام کے مفہوم کو سمجھنے سے معذور ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا شعور ہی نہیں دیا، لیکن
یہ لوگ انسان ہو کر بھی عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے، اس لحاظ سے یہ لوگ چھپائیں اور جانوروں سے بھی کہہ گزرے ہیں۔ علم تارا الی ربی کا، علم کیا نہیں تارا تم نے دیکھا، الی ربی کا اپنے رب کی قدرت کی طرف، کیفا کس طرح، مد ذل کس طرح اس نے پھیلایا سائے کو، مدہ لمبا کرنا، مد لمبا کرنے کو کہتے ہیں نا، مدہ اس نے پھیلایا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے، ذل سائے کو کہتے ہیں، ذل الہی نہیں کہتے، اللہ کا سایہ۔ ولو شاء اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ تو وہ ضرور کر دیتا اس کو ساکنن ساکن۔ ثم جعلنا الشمس پھر ہم نے بنایا سورج کو، علیہ دلیلا اس پر دلالت کرنے والا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ اسے مستقل ٹھہرائے رکھتا، ہوتا تو یوں ہے نا کہ جب رات ہوتی ہے لگتا ہے جیسے پوری زمین پر ایک سیاہ چادر اڑا دی گئی، لیکن اگلے ہی دن اللہ تعالیٰ پھر سورج طلوع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا تو اس رات کو مستقل ایسے ہی رکھتا، ولو شاء لجعلہ ساکنن اسے ساکن کر دیتا، مستقل اس کو ایسا ہی رہنے دیتا، پوری زمین پر ہمیشہ رات ہی رہتی، دن کا اجالا کبھی آتا ہی نہ، جیسے سورہ قصص میں فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کیا تم نے غور کیا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن اگر اللہ روز قیامت تک ہمیشہ کے لیے تم پر رات طاری کر دے، الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے، افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو۔ ثم قبضناہ الینا پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو الینا اپنی طرف، قبضنا ہم نے سمیٹ لیا ہو اس کو، الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا آہستہ آہستہ لپیٹنا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سائے بہت لمبے ہوتے ہیں، پھر جوں جوں سورج اوپر اٹھتا ہے، جوں جوں سورج اوپر اٹھتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں سائے، جیسے کوئی ان کی تنابیں کھینچ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباسا، لباس یعنی پردہ، وَالنَّوْمَ سباتا اور نیند کو آرام، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو انسانوں کے آرام کرنے کے لیے موزوں کیا اور دن کے ماحول کو ان کے کام کاج کے لیے سازگار بنایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے رات، کہ اس میں جب انسان آرام کرتا ہے تو بالکل تازہ دم ہو کے صبح فریش اٹھتا ہے۔ لیکن آج ہم انسانوں نے فطرت کے اس نظام میں دخل اندازی کی ہے، ہم نے راتوں کو دن اور دنوں کو رات بنا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری وہ اس طرح سے ہم چاق و چوبند اور فریش نہیں ہوتے، کیونکہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دنوں کو سوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت سے پہلے، رحمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بارش، اس سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو خوشخبری لے کے آتی ہیں، اللہ کی رحمت کا پیغام لے کے آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بارش برستی ہے جس سے ہر چیز سیراب ہو جاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی، پاکیزہ پانی، لِنُحْيِيَ
تاکہ ہم زندہ کریں بھی اس کے ذریعے بلدتم میتن مردہ شہر کو، یعنی بنجر زمین کو تازہ تر و تازہ کر دیں۔ ہم آسمان سے اس یہ پانی برساتے ہیں۔ بارش کا پانی بھی پاک اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب یہ پانی برستا ہے تو سب سے پہلے فضا کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، پھر زمین کی بہت سی آلودگیوں کو سمندر میں بہا لے جاتا ہے۔ سمندر کے پانی سے بخارات کی صورت میں بالکل صاف اور ہر آلودگی سے پاک پانی پھر سے فضا میں پہنچ کر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح یہ واٹر سائیکل چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت عظیم و شان عجائبات میں سے ہے، اور انسانی عقل اور شعور کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اس کے خالق کو پہچانے اور اس پہ ایمان لائیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں اس کو، مما اس میں سے، خلقنا جنہیں پیدا کیا ہم نے، انعامن بہت سے جانوروں کو، واناسیہ اور انسانوں کو، کثیرا بہت سوں کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم پھیر پھیر کر ہم نے بیان کیا ہے اس کو، یعنی اس کس کو، یہ ہو کی ضمیر قرآن کے لیے، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن کو، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فابا پس انکار کیا ہے، اکثر الناسی اکثر لوگوں نے، الا کفورا مگر کفر کرنے یا ناشکری سے، فابا اکثر الناس الا کفورا، یعنی ہم نے تو ان کے درمیان اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے اس کا انکار ہی کرتے ہیں، ناشکری ہی کرتے ہیں، اور یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھانے کی بجائے یہ کفر کی طرف اور ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔